ہاں جی پڑھیں. تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں ہو کر پورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رہنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہیں کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئی زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ آمین آمین. یعنی کہ خدا نے صاف ہی تفصیل بتا دی ہے کہ بھائی وہ جو میں نے خروج 20 باب میں لکھا ہوا ہے 4 آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مرد کی صورت بنا سکتے ہیں یا تراشی مورت بنا سکتے ہیں، نہ عورت کی، نہ حیوان کی، نہ پرندہ کی، اور لوگ کبوتروں کی شکل بنا کے اپنے پل پر سجا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے. خدا ان کے ساتھ وہ خدا کا مکاشفہ ہی نہیں لے سکے، اس لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. چاہے دنیا کا کوئی بندہ ہے، مجھے بندے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف ہے تعلیم سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پرندہ کی یا رینگنے والے جاندار کی کوئی بھی ہے، چاہے وہ یہ جو مگرمچھ ہے یا کوئی بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں وہ ہیں، یا مچھلی ہے یا اجرام فلک ہے یا سورج چاند ستارے ہیں، ان کی تصویریں آپ عبادت میں شامل نہیں کر سکتے، اپنے گرجا گھروں میں نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی دوسرے مندروں میں رہتا ہے، خیر ان کی تو تعلیم ہی فرق ہے نا، لیکن ہم بات کرتے ہیں خدا کی کلیسیاؤں کی کہ جو مسیح کے گرجا گھر ہے، مسیح گرجا گھر ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو شیاطین کی تعلیم یہ ہوتی ہے، یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کی تعلیم ہے جب ہم اس کے برعکس کرتے ہیں تو یہ شیاطین کی تعلیم بن جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی تعلیم کیا ہے. خدا کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی خادم بنتا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ بنتا ہے، یا کوئی پیسٹر بنتا ہے، کوئی چرواہا بنتا ہے، یا استاد بنتا ہے، یا جو بھی خدا کا خادم ہوتا ہے، اس کے بارے میں خدا نے پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت میں کیا حکم فرمایا تھا. ہم یہ خدا کی تعلیم سے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت. یہ بہت سنجیدہ تعلیم ہے. یہ خدا کے کلام کے عین مطابق کہا جا رہا ہے. یہ کسی انسان کے دل کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی آواز ہے. پہلا تموتھیوس 3 باب 2 آیت. پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. آمین. یعنی کہ خادم کے لیے کیا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. اور شیاطین کی تعلیم کیا ہے؟ پہلا تموتھیوس 4 باب اس کی 3 آیت میں خود ہی آپ پڑھ لیں کہ شیاطین کیا تعلیم دیتے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خداوند کا کلام آپ کو بتائے گا، کیونکہ آپ نے آج دعا کی ہے کہ خداوند ہمارے سے بول. خدا بول رہا ہے، اب آپ سنیں خدا کا کلام. پہلا تموتھیوس 4 باب اس کی 3 آیت. یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ ہیں. آمین. آمین. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں جو شیاطین کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں بیاہ کرنے سے منع کریں گے، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ بھی یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، حکم کریں گے. اور وہ حکم کرنے والے کون ہیں؟ جو کلیسیا کے سربراہ ہیں،
وہ کہیں گے کہ آپ اس دن آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اس لیے کہ یہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے جو چیز بھی حلال ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں جو حلال ہے، حرام نہ ہو، تو وہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ کلیسیا کے لیڈر آپ سے کہیں گے کہ جی اس دن آپ یہ نہ کھائیں اور کھانوں سے پرہیز کریں، یا ایسے کھانوں سے پرہیز کریں، تو وہ شیاطین کی تعلیم ہے، وہ خدا کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے یا سبزی نہیں کھا سکتے۔ وہ روزہ ہے، وہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا حکم نہیں دیتا، آپ پر فرض نہیں ہے وہ چیزیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی کہتے ہیں کہ جمعے کو آپ گوشت نہیں کھا سکتے، آپ فلاں دن کو یہ نہیں کھا سکتے، روزوں میں یہ نہیں کھا سکتے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی تعلیم ہے۔ شیطان ان کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم شیطان دینا چاہتا ہے۔ خدا کی تعلیم یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرے۔ یہ لکھا ہوا ہے اعمال 15 باب اس کی 29 آیت۔ یعنی پھر سے میں پڑھتا ہوں، اعمال 15 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ یعنی کہ خدا نے کہا کہ حرام گوشت نہ کھاؤ، حرام کاری نہ کرو، قربانیوں کے گوشت سے، پنڈاروں کے گوشت سے، چوکیوں کے گوشت سے اور اس قسم کی چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ جو مسیح لوگ بننا چاہتے ہیں، جو خداوند کے گلہ میں آنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ قصابوں کی دکانوں میں جو گوشت ملتا ہے، بکتا ہے، یعنی حلال گوشت وہ کرتے ہیں، وہ کھائیں۔ اگر سور کسی نے حلال کر کے رکھا ہوا ہے تو کیا آپ وہ کھائیں گے؟ خدا نے منع کیا کہ سور نہیں آپ کھا سکتے۔ تو اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، یعنی پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو دکانوں پر بکتا ہے، دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، بلکہ وہ لو اور شکر کر کے، دعا کر کے اس پر آپ کھا سکتے ہیں اس کو، تو وہ پاک ہو جاتی ہے وہ خوراک جو بھی آپ کھاتے ہیں۔ تو اسپیشل جب آپ گوشت کھاتے ہیں خدا کے لوگ، تو اس پر ضرور آپ دعا کریں، تاکہ شکر گزاری کے ساتھ جب آپ کھائیں گے دعا کے ذریعے سے وہ گوشت پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس پر یسوع مسیح کے نام پڑھا نہیں گیا جب اسے حلال کیا گیا ہے، اس لیے وہ حرام بن جاتا ہے۔ کیونکہ خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے، کلسیوں 3 باب اس کی 17 آیت، کہ جو بھی کام یا کلام کرتے ہو وہ سب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو۔ تو جب اب دوسرے لوگ کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تو نہیں کریں گے وہ حلال۔ اس لیے آپ خبردار رہیں اور اس پر دعا کریں، شکر گزاری کریں، تاکہ وہ پاک و خوراک آپ کے لیے۔ اور شیاطین کی کیا تعلیم ہے اب آپ سن لیں بھائی۔ شیاطین کی تعلیم وہ ہے جو خدا نے احبار 11 باب 1 سے 23 آیت میں فرمائی ہے، اس کے اگینسٹ جو بھی تعلیم ہے وہ ہے شیاطین کی تعلیم۔ کون سی تعلیم ہے؟ سور کھانا، کتے، سانپ، چیل، کوے، یہ گرگٹ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب حرام ہے۔ جب ہم خدا کی کنگڈم میں نہیں آئے تھے ہم سب ایسے ہی تھے، لیکن پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 11 آیت کے مطابق ہم خدا کے روح سے دھل گئے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام، یعنی کہ خدا یسوع کے نام سے جب ہم نے بپتسمہ لیا تھا تو ہم پاک ہوئے تھے یسوع مسیح کے روح کے ذریعے سے۔ تو ہم سب ایسے ہی تھے، سب چیزیں ہم کھاتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، لیکن اب سے ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح کے تخت کے نیچے آ گئے ہیں، ہم اس کے گلہ میں آ گئے ہیں۔ ہمارا خدا پاک ہے اور ہمیں اپنے سارے چال چلن سے پاک بننا پڑے گا اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو۔